نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اصحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے پاس آئے اور ان صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے، اور میرے دوستو وہ تینوں کے تینوں سوالات میری آپ کی ہم سب کی ضرورت ہے کہ وہ 3 سوالات کس طرح سے ہم سب کی ضرورت ہے اور ان کے اندر کیا ایسی باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہیں۔ وہ صحابی نے میرا اور آپ کا ہم سب کا مسئلہ حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ پہلا سوال انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، احب ان اکون آمنا من سخط اللہ، کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے غصے سے محفوظ ہو جاؤں۔ جب اللہ تبارک و تعالی سے میری ملاقات ہو تو میں اللہ کے غصے سے محفوظ اور مامون ہوں، اللہ پاک مجھ پر غصہ نہ کرے، اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ کا غضب مجھ پر نہ ہو۔ مجھے کوئی ایسی صورت بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں اللہ پاک کی رضامندی کو حاصل کر لوں، اللہ کے غصے سے محفوظ ہو جاؤں، اللہ کے غضب سے بچ جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو اپنی امت کے نبض شناس تھے، اب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے۔ یہ ارشاد فرمایا، قال لا تغضب على احد تأمن من غضب اللہ وسخطہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کسی ایک شخص پر بھی تم غصہ نہ کرو، تأمن من غضب اللہ وسخطہ، تم اللہ کے غصے سے اور اللہ کی ناراضگی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اب ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا غصہ اور غضب نہ ہو۔ جب میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہو، اس ملاقات کے اندر اللہ کی ناراضگی نہ ہو، اللہ ہم سب سے راضی ہو، اللہ کا غصہ نہ ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو، اللہ کا غضب اور غصہ تمہیں نہ چھوئے اور تم اللہ کے غضب اور غصے کو نہ دیکھو، تو حل یہ بتایا، لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ ایک اور صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول کوئی آسان سا نسخہ بتا دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا چھوڑ دو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستو غصے کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب انسان کے ماتحت کوئی ہو، انسان کے جس پر قدرت چلتی ہو، انسان کا جس پر قبضہ چلتا ہو اور پھر وہ اس کے مزاج کے خلاف کچھ کر دے، اب پتہ چلتا ہے کہ یہ غصہ کتنا کنٹرول کر سکتا ہے، اسے اپنے غصے پر کتنا قابو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، جو کسی کو چت کر دے، جو کسی کو ہرا دے، جو کسی کو گرا دے۔ کہا نہیں، یہ پہلوان نہیں ہے، اصل پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت میں اپنے غصے پر قابو کر لے۔ غصہ آ رہا ہے، قدرت بھی اللہ نے دی ہے، چاہے تو اس کو 2-3 ہاتھ لگا بھی سکتا ہے، گالیاں بھی دے سکتا ہے، لیکن کیوں بچ رہا ہے؟ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، میں اپنے غصے کو قابو میں کر جنت میں داخل ہونے والا بن جاؤں، اس لیے اپنے غصے کو قابو میں کر رہا ہے۔ اور حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا انسان جس حیت پر ہے اپنی حیت کو بدل لے، اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، غصے کے وقت میں اور کیا کرے؟ پانی منگا کر کے پیے تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، درود شریف کی کثرت کرے، درود شریف پڑھنا شروع کر دے تاکہ غصہ چھٹ جائے۔ تو میرے دوستو کتنا آسان حل بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کے غصے سے اور غضب سے بچ جائے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لے۔ یہ پہلا سوال کیا۔ اور دوسرا سوال وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، احب ان تستجاب دعوتی قال اجتنب الحرام تستجب دعوتک، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ میرے دوستو ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے
کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، جب ہم اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ پاک ہماری ضروریات کو پورا کر دے، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کوئی عمل بتا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ جو دعا مانگوں اللہ اسے قبول کر لے۔ میرے دوستو وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، اللہ نہیں بدلا، اللہ نہیں بدلا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو رب اور جو اللہ تھا وہی میرا اور آپ کا رب اور اللہ ہے، اللہ نہیں بدلا۔ بدل گئے تو ہم بدل گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہی 2 رکعت پڑھتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، دعا قبول ہو جاتی تھی، نہیں ہوئی تو سمجھتے تھے ہماری عبادت کے اندر کمی ہے، پھر شروع کر دیتے تھے، آتے تھے مسجد میں 2 رکعت پڑھتے تھے، بارش کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کرتے تھے، ان کی یہ ضروریات پوری ہو جایا کرتی تھیں۔ لیکن آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج ہماری دعائیں جا کے عرش معلیٰ کو نہیں ہلاتی، آج ہماری دعائیں جا کے اللہ کے عرش سے نہیں چمٹتی، کیا وجہ ہے؟ تو صحابی نے یہی سوال کیا اللہ کے رسول کوئی حل بتا دیجئے ایسا کہ جو میں دعا کروں اللہ پاک دعا کو قبول کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنب الحرام، حرام سے بچو، حرام سے بچو۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا دعائیں رد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اب دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حجاج ابن یوسف کا نام میرے دوستوں آپ میں سے ہر ایک شخص نے سنا ہی ہوگا۔ اس کا ظلم انتہا کو تھا اور اس قدر ظالم بادشاہ کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، کئی صحابہ کو اس نے شہید کروایا۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ حجاج تجھے فلانے اہل اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ تیرے زمانے کے اندر ایسے ایسے اللہ کے ولی موجود ہیں، ایسا نہ ہو وہ تیرے لیے بد دعا کریں اور تو برباد اور غرق ہو جائے۔ تھا تو تیز کہاں یہ بات تو ہو سکتی ہے، تو اس نے کہا کہ ان سب کی دعوت کرو، اور جب ان سب کی دعوت کی اس دعوت کے اندر اس نے حرام کا لقمہ ان کو کھلایا، کہا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے دوستو ہم جب نکلے گھروں سے ہم دیکھیں کہیں ہماری روزیوں کے اندر جو ہم کمانے جا رہے ہیں اس میں حرام تو شامل نہیں ہے، جو ہم کما کر لا کر اپنے بچوں کے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں کہیں وہ جہنم کی آگ تو نہیں بھر رہے، کہیں حرام کے لقمے تو نہیں کھلا رہے۔ آج دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہے؟ آج بچے والدین کے نافرمان کیوں ہو رہے ہیں؟ آج باپ کی بات سننے کو بچہ تیار ہی نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو برائی ہے وہ ہماری طرف ہے، ہم غلط کما کر لا رہے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کے لقمے کھلا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے نافرمان ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ تو پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات کیسے بن جاؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام سے بچو۔ تیسرا سوال پوچھا اللہ کے رسول احب ان یستر اللہ علی عیوبی قال استر عیوب اخوانک یستر اللہ عیوبک۔ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے عیوبات کو چھپا لے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اور میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرے عیوبات پر اللہ پاک، میرے عیوبات اللہ کسی پر ظاہر نہ کرے، چھپائے رکھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میدان محشر میں میرے دوستو جب انسان جمع ہوگا، یہاں تو انسان چھپ کر گناہ کر لیتا ہے نا، نہیں معلوم بند کمرے کے اندر ہے اور بیابان جنگل کے اندر ہے، نہیں معلوم کہ کیسا کما رہا ہے، انسان کو انسان دھوکہ دے دیتا ہے، معلوم نہیں چلتا۔ اور اللہ پاک کا اتنا فضل ہے، گزشتہ قوموں کے اندر ہوتا کیا تھا، جو گناہ کرتے تھے رات میں جب سوتے تھے صبح دروازے کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے فلانا گناہ کیا ہے، فلانا گناہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت سے اس چیز کو ہٹا دیا گیا، سارا دن گناہ کرے نہیں پتا چلتا، نہیں پتا چلتا، اور ایک دفعہ آ کر یہ کہے اے میرے رب میری توبہ، میری توبہ، ایک دفعہ کہتا اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے۔ تو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں جس طرح دنیا میں انسان ایک دوسرے کے عیوبات نہیں پتہ چلتے، میدان محشر میں بھی اللہ میرے عیوبات کو چھپائے رکھے۔ جب والدین بھی ساتھ، بھائی بہن بھی ساتھ، دیگر رشتہ دار بھی ساتھ، دوست احباب بھی ساتھ، جن سے یہ چھپا چھپا کے گناہ کرتا رہا تھا کسی کو خبر نہیں ہوئی، میں یہ چاہ رہا ہوں اس وقت میں بھی نہ پتہ چلے۔ اب تو بات کھلنے کا وقت آ گیا نا،
سب کچھ سامنے ہوگا، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوگا، کوئی آڑ نہیں ہوگی کہ بندہ جس کے پیچھے جا کر چھپ جائے، چٹیل میدان میں سب کچھ واضح ہو رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اس بات کو کہ اس وقت میں اللہ پاک میرے عیوبات کو چھپائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس کا بھی حل ہے، اس کا بھی حل ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ اپنے بھائی کے عیوبات کو چھپاؤ۔ تمہیں اپنے بھائی کے کسی عیب کا پتہ چل گیا، نہ بتاؤ، اسے اپنے سینے میں دفن کر دو، اپنا سینہ اس کے لیے قبر بنا دو۔ جس طرح سے ایک مردہ قبر میں جانے کے بعد نہیں نکلتا، جب تم اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب پر مطلع ہو جاؤ، تمہیں کسی طرح سے پتہ چل جائے تو اپنے سینے کو اس کے راز کے لیے قبر بنا دو، بس اندر دفن کر دو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے عیوبات کو میدان محشر کے اندر ظاہر نہیں فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوبات کو اچھالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی گھر بیٹھے اسے رسوا کر دیتے، گھر بیٹھے رسوا ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آج عام مزاج ہو چکا ہے، یہ بیماریاں امتوں کے اندر عام پھیل چکی ہیں۔ کچھ نہیں ہے، چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، فلانے نے یوں کیا ہے، فلانے کے اندر یہ برائی ہے۔ میرے دوستو، اپنے عیوبات کو دیکھو۔ اللہ پاک نے آنکھیں اپنے عیوبات کو دیکھنے کے لیے دی ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو نہیں۔ جو شخص اپنے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن جو اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوبات میں پڑا ہوتا ہے، وہ اس کا تو کوئی اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے، عجب اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے لیکن اندر سے بالکل خالی ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کے عیوبات کو نہ تلاش کریں، اپنے عیبوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں۔ اگر نفس اس پر مجبور کرے تو اپنے نفس کو سمجھائیں کہ میرا بھائی مجھ سے بہتر ہے۔ اگر وہ عمر میں بڑا ہے تو اپنے نفس کو یہ بات سمجھائیں، اس کی نمازیں مجھ سے زیادہ ہیں، اس کے روزے مجھ سے زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں۔ اور اگر وہ عمر میں چھوٹا ہے، جس کی طرف سے نفس یہ تنگ کر رہا ہے کہ اس کے عیوبات کی پرشار کیا جائے، تو اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں، اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں۔ ایک ایک بات کی جب انسان اصلاح کرتا ہے، اپنے نفس کو سمجھاتا ہے، تو میرے دوستو بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان اصلاح کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ لیکن ان بیماریوں کو پالتے ہوئے کہ مسلمانوں کے عیوبات سے کھیلے، اور آج تو عیوبات تو دور کی بات ہے، نہیں تہمتیں لگاتے ہیں، ہے بھی نہیں وہ چیز، دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے، اس کے اوپر ایک تہمت باندھ دی، اڑتی اڑاتی کوئی خبر آئی، پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، ایک اور تہمت لگا دی۔ سب امت مسلمہ کا اکثر طبقہ ان امراض کے اندر مبتلا ہے۔ میرے دوستو، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، میری اور آپ کی سب کی ضرورت ہے کہ ہم ان بیماریوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔